الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی 116 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل بیان کیا جا رہا ہے، جب وہ فرعون اور آل فرعون کی طرف اللہ کا پیغام لے کر گئے اور فرعون کو جا کر دعوت دی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر انہوں نے جادوگر قرار دے دیا، اور پھر اس کے بعد مقابلے کے لیے فرعون نے جادوگر بلائے، میدان لگ گیا، یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے پھر اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا، تو رسیاں جو تھی وہ سانپ بن گئی۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑا سا وہ پریشان ہوئے کہ یہ تو وہی کام ہو گیا جو میں نے کرنا ہے، جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ٹھیک ہے وہ بڑا اژدہا بنتا ہے، لیکن یہ کچھ نہ کچھ سانپ تو چل رہے ہیں۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو چکا تھا، اس لیے جادو کی جو تاثیر ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جادو اگرچہ شیطانی عمل ہے، کفر ہے، لیکن اس کا اثر جو دنیا کے اندر ہو جاتا ہے، جس طرح برائی کوئی بھی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو جادو کا بھی اثر ہوتا ہے، بیماری کا اثر ہوتا ہے، تو یہ ہے شر ہے اس میں۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو لوگوں کو خوف زدہ کر دیا اور ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ آگے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، إِلَى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ کہ وہ اپنا عصا پھینکیں، فَإِذَا هِيَ پھر اچانک وہ، تلقف نگلنے والا بن گیا، ما یأفکون ان چیزوں کو جو وہ گھڑ رہے تھے، جھوٹی موٹی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے سے گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ پریشان آپ نہ ہوں۔ یہ سورہ طٰہٰ کے اندر باقاعدہ الفاظ بھی ہیں، لا تخف، آپ نہ ڈریے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی الفاظ ہیں، انک انت الاعلیٰ، آپ ہی غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، یہ جادو ہے اور اس کا ٹھیک ہے لوگوں کی آنکھوں پر یہ ایک دھوکہ ہو گیا ہے، لیکن جو تیرے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے نا، تیرے ہاتھ پر، وہ غالب ہی رہے گا، تو غالب ان پر رہے گا، اس بات کی پریشانی نہیں لینی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ پھر حکم دیا، ہم نے وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، تو وہ اچانک سے نگلنے والا ہو گیا، یعنی وہ ایک بڑا سانپ بن گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، جتنی بھی تھیں، اب ظاہر ہے جادوگر جتنے زیادہ تھے تو اتنی ان کا رسیاں بھی اور کچھ جو بھی ان کے پاس تھا وہ سانپ بن کر دوڑنے لگے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ورنہ رسی کی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی تھی، صرف لوگوں کو نظر آ رہی تھی کہ دوڑ رہی ہیں رسیاں۔ تو اور وہ دور بھی جادو کے عروج کا تھا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنی وہ لاٹھی اور اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ ظاہر وہ معجزہ تھا، وہ تو حقیقی طور پر اللہ کی قدرت اس میں شامل تھی، اس کے اندر اللہ فاعل حقیقی تھا، اللہ کی ذات کی طرف سے وہ ایک پیغمبر کو ایک تائید حاصل تھی، مدد حاصل تھی۔ تو وہ اچانک سے ایسا سانپ بڑا بنا کہ وہ ساری ان کی جو چھوڑی ہوئی جھوٹی موٹی رسیاں تھیں نا، ان کو نگل کے اس نے رکھ دیا اور وہ کھا گیا۔ اب یہ
پہلے لوگ خوف زدہ تھے وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں دیکھ کے، اب جب اژدہا کو انہوں نے دیکھا میدان کے اندر، اور پھر صرف دیکھا نہیں بلکہ وہ ساری رسیوں کو نگل گیا، تو پھر یہ ہوا، آگے دیکھتے ہیں، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حق جو تھا وہ ثابت ہو گیا، اور جھوٹ جو تھا وہ باطل ہو گیا، جو وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گئے، یعنی جادو مغلوب ہو گیا اور پیغمبر کا معجزہ غالب آ گیا۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی، اتنی بڑی بات تھی فرعون کے لیے، آل فرعون کے لیے، لوگوں کے لیے، جادوگروں کے لیے، کہ یہ کوئی نہیں، وہ بے بس ہو گئے تھے کہ یہ کوئی جادو ہے نہیں، یہ کوئی معاملہ کچھ اور ہے، یہ واقعی کوئی اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس کو خاص قسم کی اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہے، ورنہ جادو جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ جادوگروں کو اپنے آپ کا پتہ تھا کہ جادو، ظاہر ہے وہ بھی ماہر فن تھے، اور پورے ملک سے، پوری سلطنت سے وہ جادوگر بلائے گئے تھے جس کو قرآن مجید نے بھی ان کو کہا ہے کہ وہ ایک بڑا جادو لے کر آئے تھے، مطلب اپنے فن کے اندر وہ مہارت رکھنے والے تھے۔ بظاہر بادشاہ، ہمارے ہاں جب کمپٹیشن ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس میں ایک میرٹ ہوتا ہے، ہر پیرے گہرے کو تو نہیں اس میں شامل کیا جاتا، ایک بڑی اس فن کا جو ماہر ہوتے ہیں ان کو، اور پھر ان میں سے بھی ان کو جو بہت زیادہ آگے جن کا کام نمایاں ہوتا ہے، تو یہ فرعون نے بھی ایسے جادوگروں کو طلب کیا کہ جو واقعی ظاہر عزت بےزتی کا مقام تھا، اور ایک بڑا چیلنج تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے بادشاہ، اور ایسے بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہلواتا اور سجدے کرواتا ہے، اس کے سامنے اس کو زیر کرنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ تو رب نہیں، رب اللہ ہے، جو تیرا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ تو اس نے جادوگروں کو جمع کیا، اور بڑے زبردست جادوگر تھے، اپنے فن کے اندر ماہر۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب معجزہ ہوا تو فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کر رہے تھے وہ سارا باطل ہو گیا، لوگوں نے ان کو جو ہے کچھ نہ سمجھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا یہ بہت زیادہ غالب آ گیا۔ لیکن ظاہر ہے پھر ہوا کیا، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، فَغُلِبُوا، پھر وہ مغلوب ہو گئے، هُنَالِكَ، اسی جگہ پر، وہیں، وَانقَلَبُوا، اور وہ لوٹے، صَاغِرِينَ، ذلیل و خوار ہو کر۔ جادوگر جو تھے وہ مغلوب ہو گئے، اور وہ اسی جگہ پر فیصلہ ہو گیا، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور واپس لوٹ گئے اپنے جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم بڑے ماہر ہیں، اس سے انہوں نے اپنی بات واپس لے لی کہ یہ کوئی اور چیز ہے، بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہار مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اب فرعون کو اس بات کا بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا ایک مان تھا، ایک وہ امید تھی کہ یہ کوئی جادو وغیرہ ہی ہے یا جو بھی ہے، تو بڑے بڑے جادوگر ہوں گے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دکھائیں گے، کرتب دکھائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی دکھائیں گے تو چلو برابری ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ اس کا بھی سانپ بنے گا، ان کے بھی سانپ ہوں گے، تو لوگوں کے درمیان جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو، اپنی جھوٹی جو عزت تھی اسے برقرار رکھنے کے لیے اس نے یہ ڈھونگ رچایا تھا، لیکن وہ فیل ہو گیا اللہ کی طرف سے، کیونکہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس تو پھر معجزہ تھا۔ پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر اللہ کہتے ہیں کہ واپس لوٹے۔ پھر کیا ہوا آگے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گرا دیا گیا جادوگروں کو سجدے میں۔ جب جادوگروں نے یہ چیز دیکھی کہ ہم اتنے اس فن میں ماہر ہونے کے باوجود بھی یہ موسیٰ کا جو لاٹھی ہے اس سے سانپ بنا ہے اور اژدہا بنا ہے، اور اس نے ساری ہماری رسیوں کو نگل گیا ہے، تو یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بھانپ گئے، کیونکہ جادو کے بارے میں تو وہ اچھی طرح جانتے تھے، اس کی ظاہر ہے جو ماہر ہوتے ہیں ان کو اس کی اندر تک کی خبر ہوتی ہے کہ جادو ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، انہوں نے بہت کچھ کر کے ہی وہ اس پہنچے ہوتے ہیں یہاں تک۔ تو وہ جب بھانپ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، تو بغیر فرعون کو
کچھ کہے یا کسی کی طرف دیکھے، وہ سیدھے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بس ہو گئی ہے، یہ بندہ عام نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور ظاہر ہے پیچھے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت بھی تھی، ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی تھی، اور فرعون کو ذلیل و خوار اللہ نے کرنا تھا، حضرت موسیٰ کو غالب کرنا تھا۔ تو جادوگر مغلوب ٹھیک ہے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ان کی قسمت جاگ گئی اور وہ ایمان کی طرف آ گئے، سجدے کرنے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب پر، تمام جہانوں کے پروردگار پر ہم ایمان لے آئے۔ اب انہوں نے رب العالمین جو ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھ کر، پہلے وہ فرعون کو سجدے کرتے ہوں گے، ظاہر جس طرح ساری اس نے قوم کو اپنے پیچھے بے وقوف بنایا ہوا تھا، تو اس کو اپنا رب سمجھتے ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور سجدے میں گر گئے، اور اپنے جو کیے ہوئے مخالفت کی ہوئی تھی اس کی ظاہر توبہ انہوں نے کی، اور پھر جو ہے ایمان لے آئے، اور اس بات کا اعلان انہوں نے کر دیا، بالکل واضح طور پر اعلانیہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس رب العالمین پر جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وہ انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور ان کے بھائی ہارون بھی تھے، جس طرح میں نے گزشتہ کسی لیسن میں بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے بھائی کو نبوت ملی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ ڈیٹیل آتی ہے، انہوں نے کہا تھا وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ میرے اہل میں سے کوئی میرا وزیر بنا دے تاکہ مل کے تیرے دین کی دعوت کو عام کریں اور فرعون کی طرف جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے بھائی کو بھی نبوت سے ہم سرفراز کیا، اور نبوت کا تاج حضرت ہارون علیہ السلام کے سر پر بھی رکھا۔ تو اب یہ دو پیغمبر تھے۔ جادوگروں نے یہ کہا، ہم ایک تو انہوں نے بات یہ کی کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، پھر آگے انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ وہ رب کون ہے، وہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، حالانکہ جو پیچھے انہوں نے بات کی تھی وہاں تک بات تو مکمل ہو گئی تھی ان کی کہ رب العالمین پر، لیکن انہوں نے یہ آگے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کا ذکر تھا اس لیے کیا کہ کہیں فرعون یا اس کے ساتھیوں کو، حواریوں کو یہ گمان نہ ہونے لگ جائے کہ یہ شاید رب العالمین فرعون کو ہم سمجھتے ہیں تو یہ اسی کا ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسی کے سامنے ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آگے وضاحت اس لیے کی کہ بھائی فرعون کو ہم اب نہیں مانتے، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو رب موسیٰ کا بھی ہے اور جو رب ہارون کا بھی ہے، اور جس کی دعوت موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں اور ہارون علیہ السلام دیتے ہیں۔ آگے پھر فرعون نے یہ جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بات کی جادوگروں سے، قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم بھی، تم اس پر ایمان لائے ہو، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ان ھذا لمکر، یہ تو واضح ایک مکر ہے، چال تھی، مکرتموہ، جو تم نے چال چلی، فی المدینۃ، شہر میں، لیخرجوا، لتخرجوا، تاکہ تم نکالو، منہا، یہاں سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے۔ اب فرعون نے یہ جب دیکھا تو وہ تو بڑا غصے سے بھر گیا، اس نے کہا تم ایمان لائے ہو، میں نے تمہیں جمع کیا تھا اور تم اس موسیٰ پر ایمان لے کے آ گئے ہو، اور وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر جو بھی متکبر اور سرکش لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ ہماری ہاں میں ہاں ملاتا جائے اور جو ہم کہیں وہ ہو، کوئی اپنی مرضی نہ کر سکے۔ تو یہی حال فرعون کا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا، چلے میں اجازت دیتا، میں کہتا، میں فیصلہ کرتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو پھر بعد کی بات تھی، تم نے ویسے ہی بغیر نہ آؤ دیکھا نہ تو سجدہ کر دیا اور تم نے کلمہ پڑھ لیا اور تم اس کے پیچھے چل گئے، اس کا رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو یہ اس کو بڑا غصہ آیا۔
پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا یہ تو چال تھی، اس نے 2 الزام لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذرا مزید وہ کرنے کے لیے، اپنی جھوٹی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے 2 الزام دھر دیے جادوگروں پر اور موسیٰ علیہ السلام پر۔ ایک تو یہ کہ یہ تمہاری آپس میں باہمی چال تھی، اصل میں تم نہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ تو تمہاری باہمی چال تھی، اور یہ چال تم نے چلی ہے شہر میں لوگوں کو نکالنے کے لیے، قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ ایک یہ کہ تمہاری آپس کی باہمی چال تھی، دوسرا یہ کہ تم قبضہ کرنا چاہتے ہو ہماری سلطنت پر، اور اسی لیے تم نے یہ مل کر کام کیا ہے، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیں فرعون نے پہلے معجزے کا انکار کیا، اب یہ جادوگر زیر جب ہوئے تو پھر انکار پہ انکار کر رہا ہے۔ تو فسوف تعلمون، ساتھ ہی اس نے دھمکی دے دی کہ تم عنقریب تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ جس طرح یہ حکمران ظالم جب بے بس ہو جاتے ہیں، یا کوئی متکبر بندہ بے بس ہو جاتا ہے دلیل کے میدان میں، تو پھر وہ دھمکیاں دینے پر اتر آتا ہے، تو فرعون نے بھی دھمکیاں دینی شروع کر دی جادوگروں کو۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنائے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔